پاکستان ٹیلی ویژن پر رحمت للعالمین ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، آج ایک خوبصورت واقعے سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، دھوپ تھی، اور راستے میں خاتون جن کا نام ام معبد عاتقہ بنت خالد خزائیہ، یہ وہ خاتون تھیں جن کا جو قوم تھی ان کی وہ قحط زدہ تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو ان کا جو خیمہ تھا وہ اس کے صحن میں بیٹھتی تھی اور آنے جانے والے لوگوں کو کھانے کی چیزیں دیتی تھی، پینے کے لیے ان سے پانی کا پوچھتی تھی، اور وہ سارا دن اپنا اسی طرح گزارتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب
ان خاتون کے پاس سے گزرے تو وہاں رک گئے اور دریافت کیا کہ آپ کے پاس کھجوریں ہیں یا گوشت ہے. وہ چاہتے تھے کہ ان سے وہ خرید لیں. تو معبد نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہاں پر کچھ خریداری کے لیے رکے تھے، کیونکہ وہ بھی سفر میں تھے، ہجرت کے دوران یہ وقت تھا، تو انہوں نے قریب ایک بکری کو دیکھا اور کہا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ تو معبد نے کہا کہ یہ کمزور ہے اور لاغر ہے، اور کمزوری اور لاغری کی وجہ سے یہ دوسری بکریوں سے پیچھے رہ گئی ہے. یعنی کہنے کا یہ مقصد تھا، یہ کسی کام کی نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ اب اپنی بھوک اور پیاس کا ایک ظاہر وہ سوال پوچھا. تو کہا کہ اس کی اتنی بھی طاقت نہیں کہ یہ ایک قطرہ دودھ دے سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوشش کروں اور دودھ دوہ لوں. تو معبد نے کہا کہ اگر آپ اسے اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ دودھ دے سکتی ہے تو کوشش کر کے دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا، وہ دست مبارک جس کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے. وہ دست مبارک اب اس ایک بکری کے حوالے سے انہوں نے بکری کے اوپر وہ دست مبارک پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی. ناظرین کرام، وہ لمحہ تھا کہ اسی لمحے بکری میں دودھ اتر آیا. یہ دیکھ کر معبد بھی حیران رہ گئیں، اور اس بکری نے فوری طور پر، آپ جانتے ہیں جب دودھ اترا وہ جگالی شروع کر دی اس نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک بڑا برتن لے کر آئیے. فوراً سے ایک معجزہ جب ہوتا ہے یا کسی کو حیرانگی ہوتی ہے کسی بات پر تو وہ کیا سچویشن ہوتی ہے، اور اسی میں وہ پھر ایک بڑا وہ برتن لے کر آئیں. جب بڑا برتن وہاں پر پہنچا اور دودھ دوہنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، ناظرین کرام، تو وہ اتنا بڑا برتن بھرنا شروع ہوا یہاں تک کہ اس میں جھاگ بننا شروع ہو گئی. تیزی سے دودھ آ رہا تھا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد سے کہا کہ آپ یہ دودھ پی لیں. انہوں نے اتنا دودھ پیا کہ سیر ہو گئیں وہ دودھ پی کر. پھر صرف وہ نہیں، جتنے آس پاس لوگ تھے آپ نے سب سے کہا کہ آپ یہ دودھ پئیں، اور تمام لوگوں نے بکری کا دودھ پیا اور سیر ہو گئے، یہاں تک کہ وہ جو بڑا برتن تھا وہ خالی ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر اس برتن کو بھرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک بار پھر وہ برتن بھر گیا. اور جب سب سیر ہو گئے دودھ پی کر، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ پیا اور پھر وہاں سے وہ روانہ ہو گئے. یہ معجزہ دیکھنا تھا، یہ واقعہ دیکھنا تھا کہ سب حیران پریشان رہ گئے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں سے چلے جانے کے بعد، وہ جب وہاں سے سفر آگے بڑھا چکے تھے تو معبد کے شوہر وہاں تشریف لے کر آئے. جب انہوں نے دودھ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے. کہا یہاں تو کوئی آس پاس ایسی بکری نہیں ہے ہمارے خیموں کے پاس جو ایک قطرہ بھی دودھ دے سکے، تو اتنا سارا دودھ کہاں سے آیا؟ تو معبد نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہوا. اس طرح سے ایک شخص یہاں پر آئے اور انہوں نے ایسے دعا پڑھی اور پورا حلیہ مبارک بتایا. تو ناظرین کرام، معبد کے جو شوہر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو قریش کا وہی سردار ہے جس کے چرچے ہو رہے ہیں. میں تو ان سے تعلق بنانا چاہتا ہوں، میں ان کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. اور اس طرح سے دونوں وہاں پر گئے، مدینے کی جانب انہوں نے اپنا سفر میاں بیوی نے شروع کیا اور وہاں جا کر دونوں ایمان لے آئے. اب اس خوبصورت معجزے سے بھرپور واقعے کا ایک اور خوبصورت پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ کہ معبد نے جب حلیہ مبارک بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہ کچھ اس طرح سے بیان کیا. جو انہوں نے الفاظ کہے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. جو رسول اللہ کا سراپائے مبارک انہوں نے بیان کیا وہ کچھ ان الفاظ میں تھا. اور جب میں کبھی بھی الفاظ پڑھتی ہوں، ظاہر عربی ہے، اور پھر اس کی ٹرانسلیشن جب میں پڑھتی ہوں تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دل کانپ اٹھتا ہے. معبد کہتی ہیں کہ میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں تھا، جن کا چہرہ خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی. آنکھیں سیاہ اور بڑی، پلکیں لمبی، ان کی آواز گونجدار،
गर्दन चमकदार जबकि दाढ़ी घनी थी। कहती हैं दोनों अबरू बारीक और मिले हुए थे। उनके मुबारक कद में भी बहुत मयाना रवी थी। ये जुमला कितना खूबसूरत है कि उनके मुबारक कद में भी मयाना रवी थी। ना इतना तवील कद के देख कर बुरा लगे, ना इतना पस्त के देख कर हकीर मालूम हो। जब दूर से देखो तो बहुत ज्यादा बारोब और हसीनो जमील नजर आते, और जब करीब से देखा जाए तो उससे कहीं ज्यादा खूबरू दिखाई देते। अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री में देखें तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापाए मुबारक को जिस तरह से हुलिया मुबारक को बयान किया, ये बहुत सुनहरी अल्फाज हैं, और मैं जब भी इन्हें पढ़ती हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है। नाज़रीन किराम, हम सीरत की गुफ्तगू तो रोज़ाना करते हैं हर ट्रांसमिशन में। कल हमने बड़ी तफसीली इस पर गुफ्तगू की। आज हम अपने मौजू, जो इस प्रोग्राम का जो मौजू बनाएंगे, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापाए मुबारक, जो कि जितनी हमारी बड़ी किताबें हैं, जितने बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उन्होंने सरापाए मुबारक रसूल अल्लाह के हुलिया मुबारक को किस तरह से बयान किया। आज इसकी तफसील हम जानेंगे अपने उलमाए कराम से। एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हुआ खूबसूरत कलाम से, जिसे सैयदा कौसर ने पेश किया और फौजिया खादिम ने। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी दोनों लड़कियां हैं। हम एक ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो उलमाए कराम यहाँ मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान टेलीविज़न की खूबसूरत काविश, ये रहमतुल लिल आलमीन ट्रांसमिशन, जो कि रबीउल अव्वल की खुसूसी ट्रांसमिशन है, उसमें आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और ये वो वक्त है जब हम एक पैनल डिस्कशन करते हैं उलमाए कराम के साथ, और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब इस सेगमेंट को बेहद पसंद करते हैं और एसेंस है हमारी ये पूरी ट्रांसमिशन का। जो आज मेहमानान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो मेरे बहुत अच्छे भाई मुफ्ती नूर रहमानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। नूर भाई अस्सलामु अलैकुम, एक बार फिर आप ट्रांसमिशन में मौजूद, आपका बहुत शुक्रिया। और बहुत प्यार भरे मैसेजेस हमारे ऑडियंस आपके लिए भेजती है। दूर दराज गांव से, देहातों से लोग बड़ा प्यार आपके लिए भेज रहे हैं, खास तौर पर नौजवान। वो कहने बड़ी अच्छी दिल को लगने वाली बातें करते हैं, तो अप्रिसिएशन आपके लिए। आपके साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद कमर अब्बास नकवी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज रबीउल अव्वल की इस ट्रांसमिशन में पहली बार हमारे साथ मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आपके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, हमारे साथ पहले भी 2 ट्रांसमिशंस में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और बहुत ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि वाकई सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि कहाँ कहाँ हम गलत हैं। आईना दिखाने वाली गुफ्तगू भी करते हैं। और आप तीनों हजरात के साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ नातख्वां सनाख्वां मोहम्मद असद अयूब। अस्सलामु अलैकुम असद भाई, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई आपसे यहाँ पर मुलाकात हुई और आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। आप सबकी अगर इजाज़त हो तो मुफ्ती नूर रहमानी साहब से आज गुफ्तगू का आगाज़। नूर भाई, रसूल अल्लाह का सरापाए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसवा हसना पर हम सीरत पर गुफ्तगू कल भी हमने बहुत डिटेल्ड की और उससे जुड़े हर मौजू को हम इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन आपका हुलिया मुबारक, आपका सरापाए मुबारक, इस पर गुफ्तगू हमने सीरत की किताबों में, अहादीस में बहुत सारी और तफसीली ज़िक्र इसका हुआ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज ज़रा उसका रिविज़न भी हो जाए। और आज हमने जिस तरह एक वाक़े से भी आगाज़ किया, ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं जब भी इस पर बात की जाती है और उलमाए कराम का तो फिर अंदाज़े बयां भी इस तरह होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर उन खुश नसीबों का सिर्फ सोच कर जिन्होंने एक बार भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक भी देखी, उनकी खुश नसीबी का आलम सिर्फ सोच कर भी हमें ऐसा लगता है कि हम क्या बात कर सकते हैं, हमारे मुंह से क्या अल्फाज निकलेंगे रसूल अल्लाह की शान में। आपसे आगाज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये ज़माने का दस्तूर है, हमेशा
چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے، ہمیشہ شاگرد استاد کے بارے میں بتاتا ہے، ہمیشہ مرید مرشد کے بارے میں بتاتا ہے، مگر جب بات نبی رحمت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے تو خالق محمد رسول اللہ کا تذکرہ کرتا ہے اور آیاتوں سے آیاتیں ملاتا رہا، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ تعریف مصطفیٰ میں اللہ سبحانہ وتعالی سر سے لے کر پیر تک میرے نبی کا ایک ایک جز اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالضُّحَىٰ، اس چمکتے ہوا چہرہ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ جو بال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک رخسار پر آ جاتی ہے تو قرآن واللیل ان کی بالوں کی قسم کھا لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سینے مبارک کا تذکرہ، یہاں یاد رکھیے گا موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جائیں اور پروردگار سے کہیں قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے پروردگار میرا سینہ کشادہ فرما دے۔ اور یہاں جب نبی رحمت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا حضور اے محمد کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کہہ دیا؟ چہرہ مصطفیٰ ہے کیسا؟ ناظرین ذرا یہاں توجہ رکھیے گا، ابو جہل گیا ہے، نبی اسلام اونچائی پہ کھڑے ہیں اور اس نے دیکھا اور کچھ مغلظات کہیں اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اونچائی پر کھڑے ہیں اور رات کا وقت ہے اور وہ رات 14ویں کی رات ہے، چاند اپنی روشنی کے ساتھ ہے۔ تو صدیق اکبر آئے اور ناظرین ذرا توجہ رکھیے گا، اور ایسے دیکھا چہرہ مصطفیٰ کو اور پھر چاند کو دیکھا اور پھر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا اور چاند کو مخاطب کیا، اے چاند تجھ سے زیادہ حسین میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انگلیوں کا کیا کہنا۔ ناظرین آپ جانتے ہیں یہ وہ انگلیاں ہیں جب ایسے اٹھیں تو چاند کو دو ٹکڑے ہو جائے، اور میں کہتا ہوں چاند انتظار کرتا ہے حضور سب نے تو اپنے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر دیا، میں چاند ہوں، میں ہی ٹکڑے ہو جاتا ہوں۔ اور وہ سورج، وہ ڈوبا ہوا سورج ہے اور مولا کائنات بیٹھے ہیں، نماز عصر کا وقت گزر چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زانوئے مبارک میں موجود ہیں، حضور کا سر مبارک، اور نماز عصر قضا ہو گئی، وہ انگش مبارک اٹھتی ہے اور ایسے اٹھتی ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بس یہ آنکھوں کا کیا کہنا۔ آپ جانتے ناظرین، میں آپ کو بچپن کی بات بتاتا ہوں، بچے اٹھیں تو آنکھوں میں کیچڑ ہوتی ہے، مصطفیٰ اٹھیں تو آنکھوں میں سرما لگا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بچے اللہ۔ اٹھیں تو بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ النعمت الکبریٰ کے اندر، دلائل النبوہ کے اندر، حجت العالمین فی معجزات سید المرسلین کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب حضور اٹھتے تھے تو بال کی مانگ بنی ہوئی ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے ان دندان مبارک کا کیا کہنا کہ جب آپ مسکرایا کرتے تھے، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ کمرے میں نور پھیل جایا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کھڑی تھی، نبی علیہ السلام سینہ مبارک کتنا خوشبودار تھا، جو ایک مرتبہ زندگی میں آپ سے گلے مل جایا کرتا تھا اس کی نسلوں میں بھی خوشبو آ جایا کرتی تھی۔ ام سلیم سے پوچھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسینہ مبارک کیسا ہے۔ ام سلیم صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب حضور جاتے اور چمڑے کے بستر پہ لیٹے ہوتے تو جب حضور اٹھتے تو آپ کا پسینہ مبارک اس چمڑے پہ ہوتا۔ ام سلیم گھر کے کپڑے میں سے جا کر پسینہ مبارک کو ایک برتن میں جمع کر لیتی۔ ایک دن رسول نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمارے خاندان میں جب کسی کی شادی ہوگی دلہن کو حسن دینے کے لیے آپ کے پسینے مبارک کو چھڑک دیا جائے گا، اور اس عورت میں جو خوبصورتی آئے گی وہ خوشبو مصطفیٰ کی آئے گی۔ لعاب دہن کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، حضور نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے ھذا بئر بیسان، یہ کھارا کنواں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا حضور نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا۔ واللہ وعزتی، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے شہد پیا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا پانی وہ تھا جو نبی علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا کیا کہنا؟ ناظرین دست مبارک کا کیا کہنا؟ ایک صحابی حالت جنگ میں آتے ہیں، آنکھ کا ڈیلا نکل چکا ہے اور حضور کے پاس وہ بہتی ہوئی آنکھ لے کر آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں رابعہ بہن، کسی کی آنکھ میں گولی لگ جائے، پھتہ لگ جائے اور آنکھ بہہ جائے، کیا آج کی میڈیکل سائنس اس کی روشنی بحال کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں، امپوسبل، بالکل نہیں کر سکتی،
مگر وہ جانتے ہیں یہ مصطفیٰ ہے، یہ اللہ مجتبی ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ جیسے ہی حضور کے پاس گئے، حضور نے مسکرا کر سینے سے لگایا اور لعاب دہن لگایا۔ رات کی تاریخی میں جب صحابہ کو دور تک دیکھنا ہوتا تو اس صحابی کو بلاتے جس کی آنکھ میں لعاب دہن لگا تھا۔ اب کہتے ہیں نا پوری دنیا کی سائنس اور سب ایک طرف، اور آج تک کوئی معجزات نبوی کو سمجھ ہی نہیں پایا، سمجھ ہی نہیں، تسلیم سب کر رہے ہیں، سمجھ کوئی نہیں پوچھتا نہیں تھا کہ حضور کہاں ہے۔ مدینے کی گلیاں بتاتی تھی کہ مصطفیٰ حضور یہاں کہاں سے ہے۔ گزرے آہا ہا۔ ہیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پیر تک ہر ایک کا تذکرہ قرآن سبحان مجید اللہ۔ فرقان حمیم میں۔ اور آخری بات، اللہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہمیں شہر مکہ کی قسم، وہاں حتیم بھی ہے، وہاں کعبہ بھی ہے، وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَا، وہاں صفا اور مروہ بھی ہے، وہاں حجر اسود بھی ہے۔ نہ کعبہ کی قسم کھائی، نہ حجر اسود کی قسم کھائی، نہ صفا اور مروہ کی قسم کھائی، ہمیں شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ مصطفیٰ تم یہاں موجود ہو، تمہارے قدم یہاں موجود ہیں، تو جہاں مصطفیٰ کریم ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس جگہ کی قسم کھا لیتا ہے۔ اور آج یہ جو ذکر ہے، یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اور لاکھوں کروڑ ناظرین گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا جو اس ذکر مصطفیٰ کی محفل میں شریک ہو جائے گا رب کی کرم نوازی ہو جائے گی اور رب ذوالجلال اس کا ذکر فرشتوں میں کریں گے۔ کیا بات ہے، بس ایک چھوٹی سی کوشش ہے اور ہم سب کی، اور میں ہمیشہ آپ ناظرین سے کہتی ہوں جب یہ خوبصورت گفتگو یہاں پر ہو رہی ہو تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس عظیم ہستی جس نے انقلاب برپا کر دیا اس دنیا میں، جس کی وجہ سے ہم آج جو کچھ بھی ہیں یہاں پر ہیں، موجود ہیں، جتنی بھی تھوڑی سی عزت اور اوقات ہے وہ اس ہستی کی وجہ سے۔ تو آپ جب یہ ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہوں تو دعا کیا کریں ہم سب کے لیے، جتنے یہاں پر مہمانان گرامی موجود ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں، درود شریف پڑھ کر، اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ علامہ صاحب آپ کے پاس آؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سیرت نے، جن کے مزاج نے، جن کے اخلاق نے، ہم نے اس پر کل تفصیلی گفتگو کی، اخلاق نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محبوب کے چہرے کا تذکرہ خود خدا کر رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے کہ وہ سیرت ہی اتنی ہے، تفصیلی سیرت ہے کہ اس پر ہی دنیا تمام ہو جائے، ہم ساری بات نہ کر سکیں، لیکن چہرہ مبارک کا تذکرہ خود خدا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ولہ الملک، اللہ ربنا ربنا اللہ الحق، اللہ مولانا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اب یہ بات یہ ہے کہ جس ذات گرامی کا تذکرہ ہے اس ذات گرامی کی کسی بھی چیز کو ہم جیسے لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ان کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ جس کی تخلیق اللہ نے کی ہو، اللہ اکبر۔ جو نور الہی نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا، تو نہ ہم اس نور کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ اس نور کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بظاہر ابھی بہت اچھی گفتگو کی، جتنا سراپا چہرے مبارک، جبین مبارک، جو کچھ بھی آپ تذکرہ کریں، یہ ایک جواب ہے ان تمام لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک جو یہ کہتے تھے کہ نبی مجھ جیسا ہے۔ آہا، یہ ان سب کے لیے ایک جواب ہے، نبی تم جیسا نہیں، نہیں، رسول تم جیسا نہیں۔ چونکہ بشر کی ہدایت کے لیے اللہ کو بھیجنا تھا، اس لیے نور مقدس کو پیکر بشر میں بھیجا۔ تم یہ سمجھے کہ تم جیسا ہے، لیکن وہ تخلیق ہے، وہ حیات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نور ربانی ہے، واہ، وہ ایسا نور ہے کہ جس کے وجود کا ایک ایک حصہ وہ اپنی جگہ پر ایک پیغام ہے، ایک رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک ایسا میسیج ہے جو ہمیشہ اس کو اگر اپنے سامنے رکھیں، کس چیز کا آپ اس کے احاطہ کر سکتے ہیں؟ نہ آپ تخلیق کا کر سکتے ہیں،
نہ ان کے اخلاق کا کر سکتے ہیں، بالکل نہیں۔ نہ ان کے کردار کا کر سکتے ہیں۔ آپ کسی چیز کو کسی بند نہیں کر سکتے، ہم بطور ثواب تذکرہ تو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے محب خاتم النبیین رحمت اللہ عالمین کی شخصیت کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے اور ان کی شفاعت اور ان کی رحمت لینے کے لیے اور ان کی ہدایت لینے کے لیے ہم اس میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو تاریخ کے تصورات ہیں، تاریخ کی باتیں۔ ایسا ہی ہے۔ میں ایک ایسی شخصیت نے مجھے بتایا ان کے وجود کے بارے میں جن کو ایک ایسی بشارت ہوئی، جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے خود ملاقات بھی کی اور زیارت بھی ہوئی، اچھا اور بذات خود انہوں نے تذکرہ کیا مجھ سے، اچھا اور وہ بتا نہیں سکے، اتنی عظیم ہستی ہے، اور وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ لاکھوں فرشتے پہلے اترتے ہیں ان کے استقبال کے لیے، جب وہ روئے زمین پر بھیجے جاتے ہیں تو ان کا استقبال ہوتا ہے۔ اللہ نے لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ رحمت العالمین ہے، اور عالمین کو لوگ نہ سمجھ سکے آج تک تو رسول اللہ کو کیسے سمجھیں گے؟ کتنے عالم ہیں، کتنے عالمین ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ رحمت العالمین ہے، رب العالمین، وہ اسے رحمت وہ للعالمین رب کہہ رہا العالمین ہے، یہ ہم کیسے رحمت سمجھ العالمین ہے۔ تو آپ ایک عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ صرف عالمین ارض کی اللہ بات کی ہو بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ خالی ارض اللہ کی بات نہیں ہے، یہ ہے عالمین، اور عالمین تمام کا احاطہ ہی نہیں ہوا، اس کی گنتی ہی نہیں ہو سکی، وہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن اب ایک بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ آپ تعریف کریں، تعظیم کریں، اللہ اور توفیق دے۔ کل ہم نے یہی گفتگو کی کہ جس پر نور بھائی کا ایک جملہ ہے، پچھلی ٹرانسمیشن میں انہوں نے کہا تھا نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ کل کہا حضور کی ذات کو مانتے ہیں، حضور کی بات کو نہیں مانتے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے بات پتہ کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کیا لیا، وہ کیا لے کر آئے۔ ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھیں اللہ نے پیغمبر کو کیوں بھیجا، کیا لے کر آئے؟ قرآن، دین۔ اس دین کا نام کیا ہے؟ اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام۔ اور جو اسلام کو تسلیم کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ ہم کہاں ہیں؟ اپنی اپنی شناخت، الگ بنا لی۔ اپنی اپنی پہچان، اپنی اپنی بات۔ تو اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کہہ دیا ان الذین تفرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں اور گروہوں میں تقسیم کر لیا، لست منہم، اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ دعوی دلیل کے بغیر بیکار ہوتا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم نے تو اپنے نام رکھے ہیں، سب نے بالکل ایسا ہی ہم ہے۔ تو خود تقسیم ہو گئے، اور پھر اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اگر رحمت العالمین کی رحمت کے طلبگار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چونکہ دونوں جگہ ہم محتاج ہیں، ہم یہاں بھی محتاج ہیں بالکل ہے، بے شک۔ اور ہم وہاں بھی محتاج ہیں، تو نگاہ رحمت کے ہم دونوں جگہ طلبگار ہیں۔ تو ہم جس کے طلبگار ہیں وہ اگر ہم سے پلٹ کر یہ پوچھ لے کہ میں نے تمہارا نام کیا رکھا تھا اور تم نے کیا کیا، اور تم- یہ تقسیم ختم نہیں ہو تم رہی ہے، کس تقسیم سنتوں در کی بات کرتے تقسیم ہو؟ بڑھتی جا رہی ہے۔ رابعہ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ نہیں نہیں بالکل ہے، دیکھیں بالکل یہ ہے، درست پتہ کیا فرما رہے ہے؟ ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے نا افلا یتدبرون القرآن، تم پڑھتے تو ہو، غور نہیں کرتے۔ افلا تفکرون القرآن، تم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تمہاری عقلوں کو کیا تالے پڑ گئے؟
خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم، خدا کہہ رہا ہے میری بات پر غور کرو، میری بات کو سمجھنے کیونکہ کی علامہ کوشش صاحب کرو۔ جو مقصد حیات ہے اس کو فارمیلٹی بنا دیا ہے، اور جو دنیا فارمیلٹی ہونی چاہیے اسے مقصد حیات بنا دیا ہے۔ جی اب ہم نے رسموں میں، رواج میں دین کا نام رسم و رواج رکھ دیا ہے۔ دین دین نہیں رہا، دین کو رسم میں تبدیل کر دیا ہے۔ تم میری رسم کے خلاف بولو گے تو میں تم پر فتویٰ لگا ایسا ہی دوں گا، ہے۔ میں تمہاری رسم کے ایک خلاف بات خوف ہے کروں گا۔ جس میں لوگ گزر رہے تو ہیں، رسموں کا نام دین نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دیا تو فلاں نہ ناراض ہو جائے، فلاں کی بات کہہ دی تو وہ نہ ناراض ہو جائے، یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ اللہ نہ ناراض ہو پھر جائے۔ آج اپنے آپ کو کیوں نہیں یہ بات کہتے کہ میں تو شکر بھیجتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں اس مالک کا، رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ کیا بات ہے، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میرا کوئی اور نام نہیں ہے۔ بالکل زبردست۔ اس بات پر کیوں نہیں فخر کرتے؟ علامہ صاحب یہی بات ہے کہ ہم آج نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر آپ تینوں حضرات اس بات پر متفق ہو کر ہم یہ کہنے کے بھی قابل ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم اگر کہیں تو بچی ہے اچھائی، ہم اللہ کا سنبھال شکر ہے، لیں گے۔ ابھی بھی بہت لوگ ہیں، بہت دیکھیں لوگ روئے زمین پر ایسے لوگ موجود ہیں، موجود ہیں، سمجھے بالکل نا، ایسا ہے، جنہوں نے ان کی اور یہ بھی کرم نوازی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لمحہ فکری ہے۔ بالکل ہے، دیکھیے بے شک۔ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو ابھی بولے میں نے ان کو، مجھے اچھا لگا، ہمارے بہت چھوٹے ہیں لیکن ہمیں اچھا لگا، ٹھیک ہے نا، آپ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اختلاف، فساد، بالکل ایسا ہی ہے، رسم و رواج، یہ دین نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست بات فرمائی۔ پروفیسر محمد ڈاکٹر احمد قادری صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گی اور اسی کی کنٹینیوشن کو لے کر، کل ہم نے سیرت پر بھی گفتگو کی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو واقعی آپ کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو شاید اتنی غلطیوں میں دھس گئے ہیں کہ اب ہم اسے غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج کے ٹاپک پر ضرور بات کیجیے گا، وہ تو میں چاہتی ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ایک سبسیڈری ساتھ میں کویشچنز بھی رکھتی ہوں۔ ہم شاید اتنا دھس گئے ہیں غلطیوں کے اندر کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو نارمل ہے، غلط کو نارمل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے اس سے واپسی کا راستہ ہے اب، یا مزید دھس جائیں گے غلطیوں میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ہی خوبصورت پیرائے میں ایک آیت مبارکہ ہمیں تحفے میں دی ہے، اور اس آیت کا مقصد یہ نہیں کہ صرف پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں اور بس اس کے بعد طاقت نسیان میں رکھ دیں اسے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ بے شک تمہارے پاس، قد عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو ہر شک کو دور کر دیتا ہے، تحقیق کے لیے ہے یہ۔ اور حروف تحقیق میں جہاں انا آتا ہے اور جہاں انا آتا ہے، وہیں ان سے زیادہ طاقتور لفظ عربی کے اندر قد ہے۔ واہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب یہ نور الہی کیوں آیا؟ اس لیے کہ تاریکی تھی تو روشنی آئی، کچھ بھولے تھے، ابھی آپ نے پوچھا نا، اور بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ کچھ بھولے تھے تو کعبے میں 365 بت سجائے گئے، اور کچھ یاد دلانا تھا تو مولا کائنات حضرت علی سے کہا کہ توڑتے جاؤ اور کلمہ طیبہ پڑھتے جاؤ اعلاء کلمۃ الحق کی طرف، اور پھر یہ بھی پڑھو ساتھ میں، ادخلوا فی السلم کافہ، دوئی کو چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یہ دوغلا پن، یہ منافقت اسلام میں نہیں ہے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ رشوت بھی لیتے جائیں، مکان پر لکھ دیں ھذا من فضل ربی، کل خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو صحیح بات ہے۔ علامہ رحمانی صاحب، علامہ قمر صاحب، کیا منہ دکھاؤ گے؟ ھذا من، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ان پہ فضل کرتا ہے، اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار وہ کہہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ھذا من فضل ربی۔ اب سوچ لیے آپ سوچ لیجئے، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے۔ ہم اگر کچھ بھی کہیں گے تو شکایت ہوگی، لیکن اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم نے نفاق کو نکالا، چہرہ مصطفیٰ کو اس طرح سے روشن کیا آسمانوں پر کہ فرشتے بھی گرویدہ اور زمین پر صحابہ بھی گرویدہ، اور حضور کی بارگاہ میں
مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے اور جب اس کے بعد واپس گئے تو صحابہ نے بالاتفاق یہ کہا کہ فن حدیث اور فن قرآن کے اندر اگر رجوع کرنا ہے تو وہ علی سے اور علی کے گھرانے سے رجوع کرو، اللہ اس لیے کہ ترکت فیکم امرین۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، اب آئیے صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عملی تعبیرات ہیں، تعویلات نہیں ہیں، یہ تعبیرات ہیں۔ حضور کو اللہ نے زمین پر بھیجا کہ سچ کہو اور کہو کونو ما صادقین۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر کسی خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو تو قرآن تمہاری محبت کی گواہی دے گا، اور قرآن کیا گواہی دے گا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر صدیق، اے محبت کرنے والے محبوب، یہ سارے معاملات زندگی میں تمہاری یہ خواہش یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہم تو اپنی مرضی کے مطابق تمہیں چلا رہے ہیں۔ اور اب یہ معاشرہ وہ ہے عرب کا کہ جس نے اپنی بہن سے بھی نکاح کیا، اپنی ماں سے بھی نکاح کیا، جس نے برہنہ ہو کر کعبے کے گرد طواف بھی کیا، اور ساتھ میں ہی جو زمزم اور اس کے علاوہ کعبے کے متولی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد ہاتھوں میں چابیاں لے کر، آپ نے کہا نا کہ گناہوں میں دھسے، تو وہ معاشرہ دیکھیے۔ اس کے بعد آج کے معاشرے کی بات کر کے ایک جملے میں بات پوری کرتا ہوں کہ یہ ساری جتنی چیزیں تھیں وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ سچ کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں۔ اور توہمات کی دنیا میں، جادو کی دنیا میں، کاہنوں کی دنیا میں، جھوٹ کی دنیا میں، رشتوں سے فرار کی دنیا میں، بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کی دنیا میں، عدل و انصاف سے دوری کی دنیا میں، اور حسن اور حسین ترین شے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، ان سے حسد کی بنیاد پر اس دنیا میں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے، بقیہ سب غلط ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اگر میرے ایک ہاتھ پر چاہتا سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو تب بھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ سبحان اللہ، تو سچائی کو سبحان جس اللہ۔ طریقے سے حضور نے معاشرے میں برت کر اور معاشرے کو بدل کر دکھلایا، تو اس کا عملی مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو یہ لڑکی ہے فاطمہ، اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتی تو میں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا جو رب کی رضا کے ساتھ کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب معیار زندگی یہ ہو کہ ہم قرآن کی تعبیر کو، فتاوی کو اور نفرتوں کو، حسد کو اپنی آنکھوں سے اور اپنے چشمے کے ساتھ دیکھنا شروع کریں گے تو اپنے نمبر سے، لگائے ہوئے نمبر سے پوری دنیا مجھے اس طرح سے نظر آئے گی۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، کسی نے پوچھا کہ یہ بتلائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چین کیوں نہیں آتا؟ تو اس کے بعد لقا کی بات ہوئی، ما زاغ البصر کی بات ہوئی، قرآن کریم کہہ رہا ہے نا، میں تو اس تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ تو کہا کہ جب رب نے اپنی محبت میں انہیں آسمانوں پر بلا لیا اور رب نے جب زمین پر انہیں بھیج دیا تو زمین پر بھیجا تو کہا تم پر احسان کیا ہے، اور آسمانوں پر بلایا تو فقاب قوسین او ادنا، قربت اتنی عطا فرمائی۔ تو اس ذات کی نسبت سے جو کچھ ہمیں ملے گا معاشرے میں، اگر اس کے بعد تبدیلی نہ آئے ہمارے وجود میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے فکر میں اور ہمارے اپنی زندگیوں میں، تو پھر یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ بالکل درست بات، بالکل اس درست۔ سے نکلنا ہے تو صرف ایک ہی میری بہن کام کرنا ہوگا، وہ یہ کہ جو عزت میں اپنی بہن بیٹی کی کرتا ہوں وہی عزت میں تمام معاشروں میں اپنی تمام بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ، صرف یہ نہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی، حضور تو اپنے پیارے کیا بات ہے، اخلاق کریمانہ سے اپنے جسم کی چادر جس کو کملی کہتے ہاں، ہیں ہاں، وہ کس پر ڈال رہے ہیں؟ کیا بات اس پر ڈال رہے ہیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے ہی ہے۔ نہیں۔ کہا بیٹی تو یہ کسی کی ہے نا۔ کیا بات، جب کردار سبحان اللہ۔ کے معیار پر یہ آ جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ چہرے مصطفیٰ سے ہم نے کچھ سیکھا سبحان اللہ۔ اور کچھ لیا۔ اور یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو بے شک تمہارے درمیان اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو تکمیل اخلاق کیا ہے؟ کہ میں
ان سب احباب کو اپنے دل کے قریب سمجھوں کہ میرے اللہ کا اور میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں پیار کیا سے. بات ہے. بس ساری اور بات اسی پھر- پر، ساری بات یہیں ختم ہوتی ہے کہ ہم نے صرف اس بات پر عزت کرنی ہے، اس بات پر محبت کرنی ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بچی کی شادی بھی کرنی ہوتی ہے تو کتنا ریلیجیس ہے وہ ہونے والا شوہر اس کا، یہ سب سے اینڈ میں دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے گاڑی کون سی ہے، بنگلہ کہاں پر ہے، علاقہ کون سا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد سوچا جاتا ہے اچھا اخلاق کیسا ہے، میری بہن اچھا کتنی نمازیں پڑھتا ہے، اچھا کتنی فرما برداری کرتا ہے اپنے والدین کی. یہ تو پھر بعد میں میری دیکھا بہن جاتا ہے. ایک تو ہم بات تو آپ ماشاءاللہ سمجھتی ہیں اس بات کو اچھی طرح، ہمارے بہن بھائی بھی سمجھتے ہیں. پھر جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر خلا بھی ساتھی آتی ہے. ہاں نہیں. اور یہ جو واقعات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے صورتحال بن رہی ہے، نیوز میں روزانہ ایسی چیزیں آتی ہیں اور پھر ساری گفتگو وہیں پر آ جاتی ہے کہ جو مقصد حیات ہے ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں، فارمیلٹیوں کو اپنی زندگی کا بہت حصہ بنا لیا ہے. اسد بھائی یہاں پر موجود ہیں اور بہت زیادہ ہمیں 2 دن سے ریکویسٹ آ رہی تھی قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی، تو اگر وہ آپ پڑھ لیں اور اب بہت خوبصورت انداز میں اسے پڑھتے ہیں تو بسم اللہ. الحمد للہ منشی الخلق من آدمی ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجمي وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دل جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے شاہ رسول محترم آپ کا کوئی مماثل آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی والحبیب الذی ترجا شفاعته والحبیب الذی ترجا شفاعته لكل
حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو آپ یہ کلام پڑھ رہے تھے تو مجھ سے ایک یہ بہت خوبصورت سا ایک سوال، ایک بڑا معصوم سا سوال ہے. وہ کاڑا میں ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی خواب میں زیارت ایک ایسی سعادت ہے جس کا ہر امتی اور عاشق رسول خواہش رکھتا ہے. ہمیں اس کے لیے کیا اعمال اختیار کرنے چاہیے؟ جو آپ نے جس طرح گفتگو کی ہے رحمہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں یہ دعا کرتا ہوں تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم بے وقوفی کر رہے ہو، تم گناہ گار ہو، تمہارے خواب میں کیسے رسول اللہ آ سکتے ہیں؟ تو کیا میں واقعی بے وقوفی کرتا ہوں یہ دعا مانگ کر؟ حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر. حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر کسی کو در پر بلا رہے ہیں اور کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں. نوازشوں پہ نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں. نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں. میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے قربا بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں. واہ واہ بھائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی تو ہیں. کوئی زر آئے تو ابو ذر بن جاتا ہے، کوئی حبشی آئے تو بلال حبشی بن جاتا ہے، کوئی عبداللہ ابن قحافہ آئے تو ابو بکر صدیق بن جاتا ہے، کوئی عثمان آئے تو غنی بن جاتا ہے، کوئی علی آئے تو شیر خدا بن جاتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی نظر کرم جس جس پہ پڑتی ہے اس کو کمال بنا دیتا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں علماء یہاں تشریف فرمائے، وہ عالم دین گزرے ہیں، وہ محدث مفسر گزرے کہ ہر مکتب فکر ان کا بڑا احترام کرتا ہے. ان کو 72 ٹائمز جیتے جاگتے مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوا. اور قصیدہ بردہ شریف کو قصیدہ بردہ کہتے کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سنا مولایا صلی وسلم دائما کہ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ درود بھیج. والحبیب الذی، وہ حبیب ہیں، اے اللہ ہم ان کی شفاعت چاہتے ہیں. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک ایسے بڑے عالم دین گزرے اور عاشق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے. ان کو اتنا خطرناک فالج ہوا کہ اس زمانے میں جتنے طبیب تھے، ڈاکٹرز تھے، ان سب نے کہا کہ اب تم ٹھیک نہیں ہو سکتے اور اب تمہارا علاج یہ کہ ممکن نہیں ہے، ملک الموت آئیں گے، روح قبض کریں گے اور تم چلے جاؤ گے. تو وہ اس حالت میں جب وہ ناظرین دیکھیے گا کہ وہ جب ہاتھوں کو ہلا نہیں سکتے، وہ اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کر سکتے، صرف پلکیں ہیں، صرف پلکیں ہلتی ہیں. اور اتنا خطرناک قسم کا فالج ہے کہ یہ حضور کے قصیدہ لکھنا شروع کیا مولا یا صلی وسلم دائما. اور ایک دن لکھتے لکھتے سو گئے. سوئے کیا؟ ان کی قسمت جاگ اٹھی. وہ رحمت للعالمین و راحت العاشقین جن کا قرآن نے کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، گئے تو سبحان اسرا کہا، واپس آئے تو والنجمی اذا ہوا کہا، شان میں انا اعطیناک الکوثر کہا، چہرے کے لیے والضحیٰ کہا، سینے کے لیے علم نشرہ کہا، ہاتھوں کے وما رمیت اذ رمیت کہا، ما زغ البصر کہا، وما ینطق عن الہویٰ کہا. وہ رحمت للعالمین خواب میں ان کے تشریف لے آئے. اور جیسے ہی خواب میں تشریف لائے، ناظرین دیکھیے گا یہ دست مبارک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا بصری پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہ نعت تو سنا کہ جو تو نے ہماری شان میں لکھی ہے. امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کہہ نہیں سکتے تھے، اشارے سے کہ یا رسول اللہ میں کہہ نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے جسم پر پھیرنا شروع کر دیا. وہ خود کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کریم کا ہاتھ پھیرنا تھا، ایسا لگا کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوا تھا. اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پورا قصیدہ سنایا. یہ بردہ کہتے ہیں چادر کو. میرے دل میں خواہش ہوئی
کاش یہ چادر میرے مصطفیٰ کریم کی، جس کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، یہ کاش مصطفیٰ کریم مجھے عطا کر دیں۔ حضور نے جب یہ مجھے دیکھا اور وہ چادر اتار کر مجھے عطا کر دی۔ ناظرین عجیب معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اٹھے تو دیکھا وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر دیکھا چادر نہیں ہے۔ ایک دم روتے روتے درود شریف پڑھتے، پھر آنکھ لگی، حضور پھر خواب میں آئے، کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، تیرے تکیے کے نیچے ہماری چادر موجود ہے۔ وہ چادر لے کے جب باہر گئے تو فقراء کچھ بیٹھے تھے، اللہ کے فقیر بیٹھے تھے۔ جو لوگوں سے مانگے اسے مانگنے والا کہتے ہیں، جو اللہ سے مانگے اسے فقیر کہتے ہیں۔ فقراء بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اے بوسری وہ قصیدہ تو سنا کہ جو نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کر سنا ہے۔ یاد رکھیے گا شیطان ہر کسی کی شکل صورت اختیار کر سکتا ہے، اس کو طاقت ہے، مگر حبیب پروردگار، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شان کریمانہ ہے کہ شیطان کو اختیار نہیں ہے۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا رانی، اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکے۔ آج بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے، اکثر اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک میری بہن نے سوال کیا، آج شب جمعہ ہے، ناظرین یاد رکھیے گا شب جمعہ، اور آج ربیع النور کا پہلی شب جمعہ۔ آج کی یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ہر شب جمعہ میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم پر درود پڑھا جائے حضور خود جواب دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں السلام علیکم، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پہ بھی سلامتی ہو، آپ کی طرف جواب آتا ہے آپ پہ بھی سلامتی ہو۔ آج مدینہ منورہ کی طرف جب سلام ہوگا نا تو دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ یقین جانیے آپ سوئیں گے آپ کی قسمت جاگ اٹھے گی۔ اور یہ درود ہم بار بار کیوں کہتے ہیں، یہ درود پڑھنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ آپ جانتی ہیں درود کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعا کرنا، آپ کی آل اطہار پر دعا کرنا۔ مجھے بتائیے کیا نبی کو دعا کی ضرورت، کیا علی کو دعا کی ضرورت، کیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا پورا زمانہ آج لنگر کھا رہا ہے ان کی دعا کو ضرورت، حسن حسین کو دعا کی ضرورت؟ دیکھیں بھائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا، مگر جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو مطلب دعا کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے، وہ دعا نبی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ بندے کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اور دعا جب قبول ہو جاتی ہیں تو بگڑیاں بن جاتی ہیں، گھروں میں سکون آ جاتا ہے، بچے فرما بردار ہو جاتے ہیں، رزق میں فراوانی آ جاتی ہے، دلوں میں سکون آ جاتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے، دلوں سے حسد نکل جاتا ہے، زبان سے جھوٹ ختم ہو جاتا ہے، آنکھوں گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ایک ہی لفظ دل و دماغ میں بن جاتا ہے، محمد محمد اور محمد۔ سبحان اللہ۔ شب جمعہ کا آپ نے ذکر کیا اور درود کثرت سے پڑھنے کا ذکر کیا، میں نہیں چاہتی یہ مومنٹ ضائع ہو جائے۔ ہم پورا پاکستان اس وقت جو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اسد بھائی اگر آپ شروع کریں درود پڑھیں تو ہم سب مل کے آپ کے ساتھ درود پڑھیں گے۔ جتنی مائیں بہنیں گھروں میں موجود ہیں، جتنے بزرگ گھروں میں موجود ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، جتنے نوجوان موجود ہیں، درود کثرت سے پڑھنا ابھی سے شروع کریں۔ اس پوری رات جب تک آپ سو رہے ہیں جو عبادتیں کر رہے ہیں اس میں درود پڑھیں، اور میں اسد بھائی سے چاہتی ہوں کہ وہ بسم اللہ سے آغاز کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا ربنا علاک قدرا یا امام الانبیاء یا حبیبی یا محمد یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری آرزو میں جینا تیرے جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بخت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ وہ پیارا پھر پڑھے خادم تمہارا یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جاگنے کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا مکر شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پر. ٹرانسمیشن کا نام ہے رحمت للعالمین اور ایک چھوٹی سی ہماری کوشش ہے, ادنا سی کوشش ہے کہ ہم اس روایت کو جو پاکستان ٹیلی ویژن نے رکھی کئی سالوں پر یہ محیط ہے, یہ کوشش تو ہم اسے آگے بڑھا سکیں. اور اس ٹرانسمیشن کا ہی خوبصورت حصہ, ایک انٹرسٹنگ حصہ ہے ہمارا مقابلہ تقریر. اور اس سال ہم نے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو نعتیہ کلام ہے ان کے مصروں کو بطور موضوع ان کا انتخاب کیا ہے اس تقریر مقابلے میں. اور آج جو ہمارا جس مصرے کو ہم نے چنا ہے موضوع گفتگو جسے ہم رکھیں گے وہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. اس پہ ہم آج تقاریر سنیں گے. 3 کنٹیسٹنٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس میں سب سے پہلے جو تقریر کرنے آ رہے ہیں ان کا نام ہے انشال رضوان. 1.5 منٹ پر پہلی بیل بجائی جائے گی. آپ کو اشارہ ہوگا کہ آپ نے تقریر کو اب ریپ اپ کرنا ہے اور 2 منٹ میں تقریر مکمل کر لی جائے گی. آپ کے 2 منٹ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے انشال اب. صدر علی وقار میرے نبی کا حسن ایسا جو تمام حسن پہ سبقت لے جائے کہ جن کے آگے چراغ کی روشنی بھی کم ہو جائے, کہ جن کی مہک کے آگے گلاب کا پھول بھی مہکنا بھول جائے, کہ جس کی چمک کہ جس کی پیشانی کی چمک ایسی کہ جن کی پیشانی کی چمک ایسی کہ کھوئی ہوئی سوئی بھی دمک جائے, کہ جن کا لعاب دہن اتنا با اثر کہ زہر کا اثر بھی زائل کر دے, کہ اخلاق ایسا کہ دشمنوں کے لشکر بھی آپ کی حمایت میں آ جائے.
हक और सदाकत ऐसी कि दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहे, और रसाई ऐसी कि वहाँ पहुँच जाएं जहाँ जिब्रील रुक जाएं, और उम्मी ऐसे कि तमाम आलिमों के आलिम बन जाएं, और आमद ऐसी कि कैसरो किसरा भी लरस जाए, और आमद ऐसी कि कैसरो किसरा भी लरस जाए, कि सदर अली वकार मेरे महबूबे पैगंबर का हुस्न भी कामिल, इल्म भी कामिल, सदाकत भी कामिल, अदालत भी कामिल, सखावत भी कामिल, रिसालत भी कामिल, सीरत भी कामिल, कि सदर अली वकार मेरे नबी की शान रिसालत तो ये है कि जब रूह अनवार का जिक्र आया तो आयत नाजिल, जब मेरे हुजूर के रुखसार का जिक्र आया तो आयत नाजिल, जब मेरे हुजूर के आँखों का जिक्र आया तो आयत नाजिल, जब मेरे हुजूर के सीने अतहर का जिक्र आया तो आयत नाजिल, जब मेरे हुजूर के सीरत का जिक्र आया तो आयत नाजिल, जब मेरे हुजूर के अज़वाज का जिक्र आया तो आयत नाजिल, जब मेरे हुजूर के यारों का जिक्र आया तो आयत नाजिल। आपका वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन तकरीर को मुकम्मल कर लिया करें ताकि जो आप बात कह रहे हैं मुकम्मल हो जाए। आपकी तकरीर मुकम्मल हुई, बहुत शुक्रिया। एक लफ्ज़ है जो बार बार तकरीर में यूज़ करते हैं, सदर आली वक़ार, और उसे आप बार बार कहते रहे सदर आली वक़ार। ये मैं सीखती हूँ तो मैं चाहती हूँ सब सीखें, ये काफ और काफ को अपने बेहतर कर दें। अगले जो कंटेस्टेंट है तकरीर के लिए आ रहे हैं वो हैं अम्माद इकबाल। अम्माद इकबाल, तकरीर का वक्त 2 मिनट का शुरू हुआ चाहता है अब। सर से लेकर पांव तक हुस्न जिसका गुलाम हो, खूबसूरती जिसकी बांदी हो, और चेहरा ऐसे वसीमो कसीम, अधहज अशकल अंजल के इंसान धरा का दरा रह जाए। आप सरवरे कौनैन भी है, आप रहमते दो आलम काबा व कौसैन भी है, आपकी जात हुस्न का सरचश्मा है। सरवरे कौनैन ऐसे भी है कि सदरे आली वकार, जब आपका जिक्र हुआ तो आपका बोल बाला हुआ। अरब के तपते सहराओं में आपका बोल बाला हुआ, अहद अहद की सदाओं में आपका बोल बाला हुआ, कैसो कसरा के महल्लात में आपका बोल बाला हुआ, सिंध की पथरीली जमीन पर आपका बोल बाला हुआ, अफ्रीका के जंगलात में कि सदरे आली वकार मुकद्दस शख्सियत आप ही है, हुकोनो मकां भी आप ही है, यहाँ पर कोई नहीं आप जैसा कि सदरे आली वकार आप सरापा हुस्न तशरीफ यहाँ पर लाए, आप मकीने दुल रबा भी आए, रूह अर्जो समा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, और आप महबूबे खुदा बन के आए। क्योंकि सदरे आली वकार यही वो हस्ती है जो सरवरे कौनैन भी है, यही वो हस्ती है जिसको वज़्ज़ुहा भी कहा, यही वो हस्ती है जिसको मुज़्ज़म्मिल भी कहा, यही वो हस्ती है जिसको मुद्दस्सिर भी कहा, और यही वो हस्ती है जिसको पूरा कुरान है कलामे इलाही में शम्सुज़्ज़ुहा तेरे चेहरे नूरे फजा की कसम की गवाही देता है, और हर दो आलम के लोगों को बस यही कहता है कि चेहरा है कि अनवारे दो आलम के सहीफा, वहदत है कि तजल्ली का गरक है। बहुत शुक्रिया आपका अम्माद इकबाल। लास्ट कंटेस्टेंट, तीसरे और लास्ट, सलमान मुगल। आइए बिस्मिल्लाह, आपका 2 मिनट का वक्त शुरू हुआ चाहता है अब। है कलामे इलाही में शम्सो ज़ुहा, तेरे चेहरा है नूरे फिजा की कसम। ज़िवकार ये कौन है कि जिसको व शम्सु ज़ुहा कहकर पुकारा गया, व रफ़आना लका ज़िक्रा कहकर वाजिब कराया गया, भी ये बात समझ आई कि व शम्सु ज़ुहा है कलामे इलाही में व शम्सु ज़ुहा तेरे चेहरा है नूरे फिजा की कसम। अज़ी वकार, ये फिजा जो मक्के से चली और शुएब अबू तालिब की जानिब पहुंची, जो शुएब अबू तालिब के जानिब पहुंची, शेब अबी तालिब, आप आगे आगे बढ़ाइए, कीजिए, कोशिश कीजिए। जिस अजीम हस्ती का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें हार जीत कुछ नहीं, जो कोशिश आप कर रहे हैं उसका भी सवाब है। और अगर आपने तकरीर मुकम्मल कर ली तो आप बिस्मिल्लाह दिल से कहिए जो कहना चाहते हैं। शेब अबू तालिब जा पहुंची। अज़ी वकार चलें,
कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं कहती हूँ कि यहाँ जिसने इस मौजू पर तकरीर का सोचा भी, जिसे वक्त भी मिला और जिसने 2 लफ्ज़ भी दिल से कहे, वो जीता ही है यहाँ पर। लेकिन जो 2 लोग जिन्होंने ये तकरीर मुकम्मल की, इंशाल रिजवान और अम्माद इकबाल, मैं चाहती हूँ आप जजेस बताइए कि किसकी तकरीर बेहतर लगी। और अगर आने वाले भी ये कंटेस्टेंट्स हैं अभी 9 रोज़ जो मज़ीद आएंगे, उनके लिए अगर कोई आप लर्निंग, कोई एक आप नसीहत करना चाहें तो वो भी क्या होगी? मेरी बहन, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा महबूब, आप तीनों से मैं पूछता हूँ और अपने आप से भी, सबसे ज़्यादा महबूब हमें दुनिया में और कायनात में कौन है? जवाब दें मुझे। मोहम्मद तो मुस्तफा। जिससे मोहब्बत की जाती है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी व नासी अजमईन। तो कायनात में सबसे बड़ा हुस्न और तारीफ का मुस्तहिक जो है, आप उसकी तारीफ नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कोशिश तो की आपने। लेकिन जब कुरान करीम पढ़े तो आयात को ठीक पढ़ लीजिए, और जब अल्फाज की अदाई हो, अदायगी नहीं कह रहा, हमारे अक्सर बेशतर अदायगी गलत, जब अदाई हो तो उसमें कुछ सलीका हो। अब रूह अनवर और रूह अनवर में तो फ़र्क है ना भाई, तो इसको तो ज़रा सा ख्याल कर लीजिए कि जो याद करके आए, और जो आपने अशजा, अकमल, अजहर, फला, तो ये जो इसमें तफजील इस्तेमाल कर रहे हैं आप पूरे जुमलों में, इतना तो ख्याल कर लीजिए कि मतलब क्या है उसका। है कलाम इलाही में शम्सो दुहा, आला हज़रत का शेर है कलाम इलाही में शम्सो दुहा, तेरे चेहरे नूर फ़ज़ा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। अब आप इसको पहले समझ तो लीजिए, बोलने क्या जा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मैं दिल आज़ारी नहीं कर रहा, लेकिन अपने बहन भाइयों से ज़रूर कहूँगा, खुदारा महबूब की तारीफ़ करनी है ना तो सब भूल जाइए, हुजूर के इश्क में उनके वो चीज़ें याद रखिए जो सहाबा ने कहा और जो ताबईन ने कहा, तबे ताबईन ने कहा, और दिल से कहिए, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। क्या बात है। आपके लिए इन दोनों में से बेहतर कौन, इंशाल या अम्माद? मेरा ख्याल है कि जरा सा हम अगर मशवरा कर लें मशवरा कर लें, क्योंकि मैं तो इतनी मुश्किल में फंस गया हूँ मेरी बहन। सही बात यह है कि अगर अगलात की तरफ जाएं तो हमारे बहन भाई भी करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो वो यही कहेंगे कि बहरहाल मतलब ठीक है, लेकिन बाटा बूटी कर देते हैं सारे तहाइफ की। आप बताइए नूर भाई। जितने नौजवान यहाँ आते हैं, देखिए आप सकील यानी आसान अल्फाज में गुफ्तगू करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मैसेज डिलीवर करते हैं, इंतहाई आसान अल्फाज। आप मुश्किल अल्फाज लफाजी में जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आप उस सब्जेक्ट से हट जाएंगे जहाँ आपको जाना है। एक बात मेरे नज़दीक तो आप दोनों फेल हैं, क्योंकि तीनों ही फेल हैं। अब बोलें क्यों? क्योंकि आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो एक मुकर्रर का होना चाहिए। एक सेकंड ये कि आपके पास वो मवाद नहीं था जो होना चाहिए। इससे ये कि जब आपकी जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी नहीं थी, लेकिन फिर भी चलें फिर भी जो सेकंड खड़े हैं वो फर्स्ट हैं, ठीक है, और जो फर्स्ट खड़े हैं वो सेकंड हैं। ओके, अम्माद इकबाल को आपने बेहतर कहा। अलामा साहब। माशाल्लाह आप लोगों की कोशिश बहुत अच्छी है और अपनी इस कोशिश को जारी रखें। जी बिल्कुल, डिसऑर्ड नहीं हो बिल्कुल अपने आप को। ये अभी जो नौरानी साहब ने कहा ना, इस पर तवज्जो करें। किताबों से, तारीख़ों से मुश्किल अल्फाज चुन के याद करेंगे तो ये होगा, रट्टा मारेंगे अगर तो ये होगा। ठीक है, आप अपने अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो बोलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप ये ना कोशिश करें कि आप किसी बड़े आलिम की किताब से या किसी भी तारीख से आपने जुमले चुने हवाला लें और उससे हवाला लीजिए, लेकिन आप उसको लफ्ज़ों को चूंकि आपकी ज़बान पर नहीं चढ़ेगा, अभी जैसे हुआ, ठीक है ना, चूंकि अल्फाज जो है ना वो आपके सोच का साथ नहीं दे रहे हैं, आपके जहन का साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप कोई सकील अल्फाज इस्तेमाल करें या हाँ, एक जुनूनियत के साथ आप जिस तरह आसान अल्फाज लीजिए। एक दिमाग में एक पहले मैटर लेते हैं, पहले आपका टॉपिक जहन में होना है, उसके बाद उसके ऊपर आपने 2 मिनट गुफ्तगू करनी है और आपकी अपनी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। लफ्ज़ भी आपके अपने हो, आप कामयाब होंगे। कोशिश जारी रखें इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सब हमारे लिए मोहतरम है, बराबर हैं। आपने जिक्र किया, अल्लाह बहुत बड़ी बात है, यहाँ से सीख भी गए और जीत भी गए। तो हम ये समझते हैं, आपके कोई नसीहत या वोट किसी तरफ, दोनों में से, तीनों में से? मेरी भी वही राय जो मुफ्ती नूर रहमानी साहब की जो
ٹھیک ہے زبردستی 2 ووٹس ہو گئے. عماد اقبال آپ کو بہت مبارک ہو, آپ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں حبیب کوکنگ آئل کے تحائف, پی ٹی وی کی جانب سے تحفہ, مزیدار حلیم, ایس بی جینز, ایزی کلر اور بیوٹی سول کی جانب سے تحائف. بہت سارے خواتین سے ریلیٹڈ تحائف ہیں تو جا کے اپنی بہن اور امی کو دے دینا. بہت بہت مبارک آپ کو عماد اقبال. ناظرین کرام, اس ٹرانسمیشن میں ہم موجود ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آج جو ہمارا ٹاپک تھا اس کے خلاصے کی جانب بڑھیں اور پھر ایک خوبصورت اور کلام ہم آپ سے اسد بھائی سنیں گے. پروفیسر صاحب اگر آپ سے شروع کریں, جو آج پوری گفتگو ہوئی اس کا اگر خلاصہ ہم پیش کر دیں یا کنکلوژن ہم بتائیں کہ ہم نے تو ایک وہ چھوٹی سی کوشش, اور جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ ہم یہ دل بھی کانپ اٹھتا ہے, ہم ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں جب ہم سراپا اور پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں اس عظیم ہستی کی, کہ ان کی پرسنالٹی میں سے, ان کی ذات میں سے, تو میں کہتی ہوں 0.0000001% بھی اگر کسی میں ہو تو وہ بہتر انسان کہلاتا ہے. لیکن ہم بن نہیں پاتے بہتر انسان, ہم پھر بھی دور ہیں, ہم پھر بھی برائیوں میں, گناہوں میں دھستے چلے جا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں شاید ہماری نیت میں بھی کھوٹ ہے اور ہم اور پھنستے جا رہے ہیں. تو یہ نیت کا کھوٹ کیسے نکالنا ہے؟ رسول اللہ کا ہم پرسنالٹی کی تو بات کر رہے ہیں, حلیہ مبارک کا تو ذکر کر رہے ہیں, ان کی سیرت پر گفتگو تو کر رہے ہیں, لیکن ان جیسا بننے کے لیے کوشش کیا واقعی کر رہے ہیں؟ بہت سادہ سا اس کا جواب ہے, اور وہ جواب یہ ہے کہ اپنے دل کی کھوٹ یا اپنے کردار کے کھوٹ کو آپ بدل سکتے ہیں جب آپ خود احتسابی کے عمل سے گزرے ہیں. اور یہ تو سب سے مشکل ہے, خود احتسابی. دیکھیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی سیلف اکاؤنٹیبلٹی سب سے مشکل ہے. میں یہ بتا دوں گی کہ جی فلاں شخص کا یہ مسئلہ ہے, اس میں یہ برائیاں ہیں, یہ تو ہم کہتے ہی نہیں ہیں کہ مجھ میں کتنا ایگو ہے, میرا کیا مسئلہ ہے, میں کتنی وہ اخلاق جو ہم پوائنٹس دکھا رہے ہیں اس میں سے میں تو سب سے دور ہوں. خود احتسابی کا عمل ہے تو حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ چھڑی کی تم بات کرتے ہیں, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, چلو مار لو چھڑی. تاجدار مدینہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو مہر نبوت کو چومنا تھا سرکار, آپ سے پیار ہے. خود احتسابی کی اگر بات ہے تو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے سامنے حضور کیسے پیش کیا کرتے تھے وہ آپ دیکھ لیجئے. خود احتسابی کی اگر بات ہے تو میسرہ سے گواہی حضرت خدیجہ, اور جو اصل نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیسے کس طریقے سے کردار کی پختگی خود احتسابی ہے نا. اور پھر جب حسن کی بات آتی ہے, یاد رکھیے ظاہری حسن اگر ہو بھی تو وہ فراموش کر دیا جاتا ہے کہ اگر اخلاق کا حسن اس میں نظر نہ آئے تو. اس لیے کہ اخلاق اللہ کا تحفہ ہے, اور نبوت کی تصدیق سے جب وہ کردار بن جاتا ہے تو پھر ظاہر میں وہ افراد نظر نہیں آتے, لیکن ان کی قبریں زندہ رہتی ہیں. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے نا, لما تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں وہ سب کچھ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اور یہ کرنا اور کہنا دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے, اس برزخ کو پاٹنا ہے اور ختم کرنا ہے. تو آپ اس بات کو ہمیشہ, بلکہ ہم اس بات کو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ برا یا برائی باہر نہیں ہے, مجھ میں ہے. مجھ میں ہے. جب اپنی ذات میں ہم دیکھیں گے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آئینہ تیرے سامنے روشنی دے گا اور پھر تو پہچانے گا کہ تو نے کیا کھویا کیا پایا. کیا بات ہے. اور کیمیائے سعادت کا ایک جملہ نظر کروں جو تصوف کی بنیاد ہے کہ بیت یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ میں ہاتھ دے دو, بیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور نبی کی راہ میں اس طرح سے بیچ دو کہ تمہارا جینا مرنا سب اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کی محبت کے. سبحان اللہ. علامہ صاحب, جو گفتگو آپ نے شروع میں کی اور وہ واقعی اتنی غور طلب گفتگو تھی اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے. ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ آ گیا ہے اکڑ کا. ہر کسی میں یہ اکڑ ہے کہ, اور یہ یقین بھی ہے کہ میں تو فلاں سے بہتر ہوں, میں تم سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. اگر ہم میں کوئی تفریق بھی ہوئی ہے تو جو میرا گروہ ہے وہ فلاں گروہ سے بہتر ہے, اور اس یقین کے ساتھ وہ اکڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے آپ کا یقین. تو اس سے نکلنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو خود احتسابی کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے تک بھی کیسے پہنچنا ہے؟ خود احتسابی تو پھر بہت بڑا معاملہ ہے. دیکھیے بہت آسان ہے اور بہت مشکل ہے. اللہ نے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں دیا جو ہماری استطاعت کے باہر. ایسا ہی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ٹھیک ہے,
کوئی پہاڑ نہیں کھودنے، کچھ نہیں کرنا ہے، روایت احادیث موجود ہیں، ایک لمحے کا تفکر اس عادتاً 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا فلسفہ ہے؟ جو تم عادتاً زندگی گزار رہے ہو یا روایتاً زندگی گزار رہے ہو یا مصلحتاً زندگی گزار رہے ہو یا قولاً اور فعلاً گزار رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ اکیلے میں تنہائی میں مصلی پر بیٹھ جاؤ، 2 رکعت سجدہ کرو اللہ کو، اور اس سے ایک بات، میرا مالک کمزور ہوں، ناتواں ہوں، گناہگار ہوں، جذبات ہیں، خطاکار ہوں، ساری خطائیں میرے اندر ہیں، میں تو صرف تجھ سے جو ہے نا ہدایت چاہتا ہوں، اور یہ فیصلہ تو نے ہی قرآن میں کیا ہے کہ کائنات میں دنیا میں کوئی ہدایت دے نہیں سکتا سوائے اللہ کے، بالکل ایسا ہی۔ اور اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی کسی کو نہ ہدایت دے سکتا ہے نہ کوئی ہدایت پر آ سکتا ہے، یہ فیصلہ ہے۔ یہ دل سے ٹھیک ہے، گفتگو بھی کریں اب اور آپ دعا میری بھی کریں۔ ہے نا، اب میری بات کو اب ذرا سا غور کیجئے گا، ٹھیک ہے نا، میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کو ہدایت دوں، ٹھیک ہے، حل من شرکائکم من یہدی الی اللہ، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کی طرف ہدایت دے سکے؟ ہدایت تو صرف اللہ کی ہے، تو ہم تو صرف ایک بات کر سکتے ہیں، اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے، تو جس سے ہدایت لینی ہے اس کے سامنے جھک بھی جاؤ، گر بھی جاؤ اور سوچو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات، دین الہی ہے، دین الہی ہے، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، وہی دین جو ابراہیم کا ہے، وہی دین جو موسیٰ کا ہے، بالکل ایسا، وہی دین جو عیسیٰ کا ہے، وہی دین خاتم النبی رحمت اللہ علیہ لے کر، ٹھیک ہے، تو اس دین کو کسی ذاتوں سے نہ جوڑو۔ میں آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں وہاں اس پر غور کریں، سوچیں، ٹھیک ہے نا، کیوں سارے ادیان ریجیکٹ کر دیا اللہ نے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام دین اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور دین قبول کیا اللہ رد کر دے گا، نہیں قبول کرے گا، فیصلہ اللہ کا، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ نے اپنی نسبتاً ذات اور شخصیت کی طرف دی، دیکھیں اس پہ غور اس سے کریں، نکلنا ہے۔ یہ میرا پیغام ہے، اس بات کو غور کر لیجئے، کسی نے چاہے نبی کی طرف کیوں نہ ہو، لوگوں نے نبوت کی طرف بھی نسبت دی اور اس کا نام رکھا، چاہے وہ موسیٰ ہوں یا عیسیٰ ہوں، ہے تو اللہ کے پیغمبر، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا، دین اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، تم کسی شخصیت کی طرف نہیں کر سکتے۔ تو شخصیتوں کی طرف اگر آپ نے اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو، اپنے فکر کو اگر آپ نے ان سے منسلک کر دیا تو یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ پھر فرد کا تو مزاج ہو سکتا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نور بھائی، بہت مختصر وقت ہے آج کا خلاصہ۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات مجھ سے کہا کرتے جو نصیحت تھی مجھے، قبلہ پیر طریقت حکیم سید سرفراز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے بیٹا مشک بننا، مشک کسی سے کہتا نہیں ہے کہ میں مشک ہوں، لوگ اس کی خوشبو سے اس کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ تمہارا کردار، تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ نبی والا ایسا ہے تو خود نبی کیسی ہو۔ آپ کے اندر عاجزی، انکساری، جھکاؤ، نرمی، اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک شمائل میں سے آپ کے حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ آج جھگڑے بہت ہیں، آج اگر آپ موٹر سائیکل والا ایک آگے سے نکال دے تو جھگڑے ہیں، گھر کے اندر شوہر داخل ہو تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی نعوذ باللہ خدائی فوج آ گئی، دھر 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 دھر، بھائی بیوی ادھر بھاگ رہے ہیں، خوف، بچے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ میرے نبی کس طرح آتے تھے؟ چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، اور اماں عائشہ کہتی تھی، اور آخری بات کرو، اماں عائشہ کہتی تھی میں پورا دن کی تھکی ہوئی ہوتی تھی مگر چہرے مصطفیٰ پہ مسکراہٹ دیکھ کر سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی تھی۔ مسکرا کر آئیے، والد والدہ سے ملیے، بہن بھائی سے ملیں، بیوی سے ملیں، یہ گھر میں آنا بھی عبادت ہوگا، ان کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہوگا، بیٹھ کے کھانا بھی عبادت ہوگا۔ کیا بات ہے۔ ہم ناظرین کرام اپنی ٹرانسمیشن کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کو ایک اور کسی سے ملوانا ہے ٹرانسمیشن کے بالکل اختتام پر، لیکن پہلے اسد بھائی میں چاہتی ہوں آپ ایک خوبصورت کلام پیش کریں اور پھر ہم ایک اور ثنا خواہ سے آپ کو ملوائیں گے۔ عابد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے، جشن آمد رسول اللہ۔ کیا بات ہے۔
جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علیہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آج جو ہم نے موضوع رکھا، نہ تو قلم میں اتنی سکت ہے کہ حسن مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر سکے، نہ زبان میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس پر بات کر سکیں، لیکن آج چھوٹی سی ایک کوشش کی گئی، اور اسی پیراہے میں جو گفتگو کی گئی کہ ہم سیرت کے معاملے پر گفتگو ضرور کر رہے ہیں، لیکن ہم اس سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج خود احتسابی کا فیصلہ کیجئے، جو ہم نے روٹین میں بنا لیا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں،
پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنے ہیں، پھر ایک سپیڈ ہے کہ جی زیادہ حج کون کرے گا، زیادہ عمرے کون کرے گا، فلاں کے 9 ہو گئے تو میں 10واں عمرہ کرنے چلا جاتا ہوں، اور یہ ایک سپیڈ سے ہم زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ کیا بیوی آپ کی آپ سے خوش ہے؟ کیا آپ کا شوہر آپ سے مطمئن ہے؟ کیا آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت مل رہی ہے؟ کیا آپ کے گھر آنے پر گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ آ گیا ہے اب بھاگو ادھر، خوف ہے، ایک ناراضگی ہے؟ کہ آپ کے بہن بھائی آپ سے خوش ہیں، یا آپ کے ان سے معاملات ایسے ہیں کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے کو فون کر لیتے ہیں؟ یہ سارے معاملات اپنے ارد گرد دیکھنے ہیں، اور پھر سوچنا ہے کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں کیا ہم اس نبی کی بھی مانتے ہیں، کیا ہم جس ذات کو مانتے ہیں اس کی بات بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو خود احتسابی کا عمل آج سے شروع کیجئے اور فیصلہ کیجئے، اور جس تفریق کا علامہ صاحب نے ذکر کیا، ہم نے اپنے آپ کو جس طرح کے گروہوں میں بانٹ دیا ہے، جو تفریق اپنے ارد گرد خود ایک زوم بنا لیا ہے کہ میں بہتر ہوں، میرا گروہ بہتر ہے، میں سب سے اعلیٰ ہوں، تو یہ ضرور خود احتسابی میں سوچئے گا، کل کو جائیں گے تو جب پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو تو پہلا جواب کیا دیں گے؟ میں فلاں گروہ سے ہوں، فلاں کا لیڈر ہوں، فلاں یہ ہوں، یا میں مسلمان ہوں۔ تو خود احتسابی کا عمل آج سے شروع کیجئے۔ ٹرانسمیشن کا اختتام میں بہت ہماری پیاری بہن ہے، نعت خواہ ہیں، ثنا خواہ ہیں، ندا زیدی، انہیں دعوت دوں گی، وہ کلام پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر۔ ندا آئیے، ادھر آ جائیے، بسم اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کی غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، نبی کی نعت پڑھ لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی